وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ محترم عزیز ہو، یہاں سے دو رکوع جنگ احزاب کے متعلق ہے جو سن ہجری 4 کے اندر بخاری کی روایت کے مطابق اور جمہور کے مطابق سن ہجری 5 کے اندر یہ جنگ احزاب واقع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو 1 سال ایسا ہوا کہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، دوسرے سال بدر کا معرکہ پیش آیا اور تیسرے سال احد کا معرکہ پیش آیا اور 4 یا 5 کے اندر یہ جنگ احزاب پیش آیا۔ چونکہ مشرکین مکہ نے بدر کے اندر بڑی مار کھائی تھی، ان کے 70 آدمی قتل ہوئے تھے اور 70 آدمی ان کے قید ہوئے تھے، اور احد کے اندر کچھ پہلے مسلمانوں کو فتح ملی لیکن بعد میں ایک اجتہادی غلطی کی بنا پر مسلمانوں کو کچھ شکست ہوئی۔ اس کی بنا پر کفار کے حوصلے بڑھ گئے تھے، اور ابو سفیان اس وقت کافر تھے، بعد میں تو مسلمان ہو گئے لیکن اس وقت یہ کافر تھے، تو انہوں نے سوچا کہ میں کسی طریقے سے ایک فوج تیار کروں اور مدینہ کے اندر مسلمانوں کو جڑ سے ختم کر دوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آ کر کے جو یہود کے قبائل رہتے تھے ان کے ساتھ معاہدہ صلح کر لیا تھا، لیکن ان میں سے جو بنو نذیر تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ ایک قتل واقع ہوا تھا مسلمانوں کے درمیان، تو اب اس کی دیت وصول کرنا تھا۔ دیت یعنی اس قتل کا خون بہا، قتل کے عوض میں جو پیسے دیے جاتے ہیں اس کو دیت بولتے ہیں۔ تو معاہدہ کے مطابق قتل کی دیت مسلمانوں سے بھی وصول کرنا تھا اور کفار سے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے چندہ کر کے وصول کر لیا۔ اب یہ بنو نذیر سے وصول کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے یہ سازش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قلعے کے سائے کے اندر بٹھایا دیوار کے پاس، اور کہا تم یہاں انتظار کرو، ابھی ہم پیسے وصول کر کے آپ کو دے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بٹھایا اور اپنے چند نوجوان کو تیار کیا اور تیار کر کے کہا کہ اوپر ایک بہت بڑا پتھر لے جاؤ اور یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے اوپر یہ پتھر اوپر سے گرا دو تاکہ اس کا کام ختم ہو جائے اور مسلمانوں کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے۔ اور وہ نوجوان پتھر گرانے کے لیے اوپر چڑھ گئے اور بالکل گرانے کی تیاری تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ فوراً اس جگہ سے ہٹ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہٹ گئی اور جبرائیل علیہ السلام کے کہنے کے مطابق آپ اپنے گھر تشریف لے چلے۔ حالانکہ ان کا محلہ مدینہ سے تھوڑا دور تھا، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان کو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے نبی کیوں چلے گئے؟ کہا ضرور تمہاری جانب سے کوئی بات ہوئی ہوگی، ورنہ ہمارے نبی اس طرح کا کام نہیں کرتے۔ تو یہ صحابہ کرام بھی واپس چلے آئے اور پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ مجھے جبرائیل امین نے بتلایا تھا کہ انہوں نے میرے قتل کی سازش کی تھی۔
تو یہ سازشی ذہن یہودیوں کا پہلے سے رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہلا بھیجا کہ اب تمہارے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدہ کی خلاف ورزی چونکہ تم نے کی، تم نے پتھر گرانے کی سازش کی، قوم بھی اس کے اوپر راضی ہوئی، کسی نے کوئی مخالفت نہیں کی، تو گویا کہ تم تمام کے تمام قبیلہ والے اس سازش کے اندر شریک ہو، اس لیے تم یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، تو اس کی بنا پر بعد میں وہ لوگ نکلنے کے اوپر راضی ہو گئے اور خیبر کی جانب وہ چلے گئے اور خیبر کے اندر وہ لوگ رہنے لگے۔ لیکن ان کے دل کے اندر یہ چنگاری باقی تھی کہ ہم کو مدینہ طیبہ سے نکال دیا گیا، حالانکہ انہوں نے اپنی غداری کو نہیں دیکھا کہ ہم کو کیوں نکالا گیا۔ تو پھر انہوں نے مکہ میں آ کر کے دو قبیلے کے لوگ مکہ کے اندر آئے، ایک تو یہی بنو نذیر، ان کا سردار حیی ابن اخطب تھا، وہ آیا، اور دوسرا ایک قبیلہ تھا بنو وائل، اور یہ دونوں مکہ کے اندر آئے اور مشرکین مکہ کو ابھارا کہ تمہیں کسی طریقے سے بدلہ لینا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور ہم اب عہد کر چکے ہیں کہ ہم پورا کا پورا تمہارا ساتھ دیں گے۔ تم نے بدر کے اندر مار کھائی ہے، احد کے اندر مار کھائی ہے، اب میں تمام قبائل کو جمع کرنے والا ہوں، اور جمع کر کے ہم مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور ایک بھی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے تم تیار ہو جاؤ۔ ابو سفیان تو پہلے سے تیاری میں لگا ہوا تھا۔ یہ موقع جب اس نے دیکھا کہ یہ یہود ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ان کو کچھ شبہ ہوا کہ یہ یہود بھی تو مسلمانوں کی طرح ہے، جیسے مسلمان اللہ، رسول، آسمانی کتاب، آخرت اس کے قائل ہے، یہ یہود بھی اپنے نبی اور اپنی کتاب کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کے قائل ہے، اور جس طریقے سے مسلمان بت پرستی کے مخالف ہے، اسی طریقے سے یہ یہود بھی تو ہماری بت پرستی کے مخالف ہے۔ پھر ان کو اتنا زیادہ ہم پر رحم کیسے آ گیا، وہ لوگ ہمارے موافق کیسے بن گئی؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم ان سے سوال کرتے ہیں، یہودی سے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا اور محمد اور ان کے ماننے والوں کے درمیان جھگڑا ہے، وہ تو تم اچھی طریقے سے جانتے ہو، اب چونکہ تم بھی آسمانی کتاب والے ہو، اس لیے تم بتاؤ کہ ہم دونوں میں سے کس کا مذہب اچھا ہے۔ اب یہودیوں سے یہ سوال کیا گیا، حالانکہ یہ یہودی بھی مانتے تھے کہ مسلمان اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، کتاب اور آخرت کو مانتے ہیں ہماری طرح، البتہ پیغمبر دونوں کے الگ الگ ہے، لیکن اصول کے اندر تو دونوں ایک طرح کے ہیں، وہ یہود بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود سیاسی نفع اٹھانے کے لیے، جیسے کہ آج سیاست کے اندر جھوٹ بولنا بڑا ہنر سمجھا جاتا ہے، بڑا فن سمجھا جاتا ہے، اس طریقے سے سیاست کے اکھاڑے میں انہوں نے بھی جھوٹ بولا، اور قرآن مقدس نے کہا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ ان لوگوں کو دیکھو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، ان کو بھی ہم نے تورات دی تھی، موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی دیے تھے، وہ تورات جیسی ہم نے کتاب دی، یؤمنون بالجبت والطاغوت، اور یہ لوگ شیطان کی پرستش کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم کافر لوگ مسلمانوں سے دین کے اعتبار سے زیادہ اچھے ہو۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ،
اللہ کی ان کے اوپر لعنت ہو۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہو اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے تو ان کو اہل کتاب کہا، اور اللہ نے مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ یہ جو اہل کتاب ہے یہود اور نصارہ، یہ تمام مشرکین اور تمام غیر مسلمین کے مقابلے میں کچھ الگ اور کچھ امتیاز رکھتے ہیں۔ اس لیے قرآن مقدس نے فیصلہ کیا کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، کہ یہ جو اہل کتاب ہے یعنی یہود اور نصارہ، ان کا ذبیحہ کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ اگر وہ ذبح کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے نام پر کرتے ہیں، ان کا ذبیحہ کھانا حلال ہے، اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی حلال ہے۔ ورنہ اور غیر مسلمین سے، مشرکین یعنی ہندو وغیرہ سے، ان کی عورتوں سے نہ نکاح جائز ہے، نہ ان کے ہاتھ کا ذبح کردہ ذبیحہ کھانا ہمارے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر یہود آج بھی سچے یہودی ہو اور موسیٰ علیہ السلام اور تورات کو مانتے ہو، اور عیسائی اگر سچے عیسائی ہو اور عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو مانتے ہو، تو ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز ہے، اور ان کا ذبیحہ کھانا بھی حلال ہے۔ یہ امتیاز بخشا گیا، اور ان کو اور غیر مسلموں کے مقابلے میں اچھا سمجھا گیا۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ لوگ بھی مسلمانوں کو مشرکین کے مقابلے میں اچھا سمجھتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ تم مشرکین اچھے ہو، حالانکہ وہ تو بت پرست تھے، اور اپنے ضمیر کے خلاف انہوں نے یہ بات کہی۔ جب یہ بات کہی گئی تو مشرکین مکہ بہت زیادہ خوش ہو گئے، اور انہوں نے کہا، یہ کل 20 آدمی بنو نذیر اور بنو وائل کے خیبر سے مکہ میں آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے ان مشرکین کو ابھارا۔ جب مشرکین کو یہ کہا گیا کہ تمہارا مذہب اچھا ہے تو وہ خوش ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم ایک کام کرتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں بیت اللہ کی دیوار سے چمٹ کر کے اس کے غلاف کے اندر گھس کر کے ہم عہد کریں گے، معاہدہ کریں گے کہ جب تک ہمارے اندر کا ایک آدمی بھی زندہ رہے گا، مسلمانوں کا صفایا کر دے گا، ان کا قلع کما کر دے گا۔ تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور بیت اللہ کے غلاف کے اندر جا کر کے بیت اللہ کی دیواروں سے چمٹ کر کے ان 20 آدمیوں نے، اور قریش مکہ کی جانب سے 50 آدمیوں نے، اس طریقے سے 70 آدمیوں نے وہاں پر یہ معاہدہ کیا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے جہاں تک ہمارے اندر کا ایک آدمی بھی زندہ ہو۔ تو جب تک دم میں دم رہے گا ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ اللہ کے گھر میں بیت اللہ کی دیوار سے چمٹ کر کے اللہ کے رسول کے خلاف، اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے اللہ کے دشمن یہ معاہدہ کر رہے ہیں، اور یہ جذبہ لے کر کے وہاں سے جاتے ہیں کہ اب ہم مسلمانوں کا صفایا کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو مہلت دیتا ہے، یہ معاہدہ ان کے درمیان ہوا۔ اس کے بعد بنو نذیر اور بنو وائل یہ بنو غطفان کے پاس گئی۔ بنو غطفان یہ بھی ایک مشرک قبیلہ تھا، لیکن ان کو مسلمانوں سے کوئی عداوت نہیں تھی، ان کو کوئی مسلمانوں سے لینا دینا نہیں تھا۔ ہاں اتنی بات تھی کہ وہ مشرک تھے تو مشرکین مکہ کی طرح ان کے ہم مذہب تھے، ورنہ مسلمانوں کے ساتھ قریش کی تو لڑائی تھی لیکن غطفان والوں کی کوئی لڑائی نہیں تھی۔
تو بنو نذیر نے ان کو بھی آمادہ کیا اور یہ کہا اور لالچ بھی دی کہ اگر تم مسلمانوں کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ تو ہم اپنے خیبر کی پوری پیداوار اور دوسری روایت کے مطابق آدھی پیداوار، تو ہماری جو فصل اگے گی، جو سیزن آئے گی، وہ پوری یا آدھی سیزن اور فصل ہم تم کو دے دیں گے اور ہم مسلمانوں کا صفایا کر دیں گے۔ اب ان کو تو مسلمانوں کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تھا، لیکن مال کے لالچ کے اندر یہ لوگ آ گئے، اور ان کو لالچ مشرکین مکہ نے اس لیے دیا تھا کہ یہ بڑا جنگجو اور بہادر قبیلہ تھا، ان کو ساتھ کر لیں گے تو مسلمانوں کا صفایا کرنے میں آسانی رہے گی۔ یہ قبیلہ بھی تیار ہو گیا۔ اب خود قریشی نوجوان 4000 تھے اور 300 گھوڑے ان کے پاس تھے اور 1000 اونٹ ان کے پاس تھے، اور ادھر مسلمان تو مدینہ کی کل آبادی 3000 تھی، اور ان کے اندر بڑی تعداد تو منافقین کی تھی جو در پردہ ان مشرکوں کے ساتھ تھے، ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ تو اتنا بڑا لشکر یہ تیار ہو گیا 4000 کا، اور ان کے ساتھ قبیلہ بنو غطفان، اور اس کے ساتھ یہ بنو نذیر، بنو وائل تھے، اور اس کے بعد یہ مر الزہران کے اندر پڑاؤ ڈالتے ہیں اور دیگر قبائل کو تیار کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر بنو مرہ، بنو کنانہ، بنو فزارہ اور بنو کعب، بنو اسد اور ایسے بہت سارے قبائل کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا، اور تقریباً 12 سے 15,000 کا جتھا مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے انہوں نے تیار کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو، جس میں مہاجر بھی تھے اور انصار بھی تھے، ان تمام ارباب حل و عقد کو جمع کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پیشین گوئی کی تھی۔ اللہ ہی نے یہ اطلاع دے دی تھی کہ آپ اپنی امت کو بتلا دو، سیستد الامر باجتماع الاحزاب علیکم والعاقبۃ لکم علیہم، کہ اس لشکر کے جمع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی بیان فرمائی تھی کہ تمہارے اوپر معاملہ سخت ہو جائے گا، بہت ساری گروہ اور جماعتیں تم پر چڑھ دوڑے گی، معاملہ تمہارا سنگین ہو جائے گا، لیکن انجام کار فتح اور غلبہ کافروں کے اوپر تمہارا ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پیشین گوئی بتلا دی تھی۔ اب جب یہ اطلاع ملی تو تعجب کی بات تو نہیں تھی، پیشین گوئی پہلے سے ہی ہو چکی تھی، لیکن اتنا بڑا لشکر کہ 12 سے 15,000 تک، اور ادھر مدینہ والے کل 3000، اور اس میں بھی کتنے زیادہ لوگ تو منافق۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارباب حل و عقد مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ ایک بہت بڑا لشکر اور بہت مختلف قبائل کے لوگ تمہارے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کے دفاع کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو براہ راست اللہ سے احکام پاتے تھے اور اللہ سے سب اطلاع پاتے تھے، لیکن اس کے باوجود 2 چیزوں کی بنا پر مشورہ کیا کہ امت کے اندر مشورہ کو سنت ٹھہرانا ہے، کہ امت میں بھی کسی بھی چھوٹے کام یا بڑے کام کے لیے مشورہ ہو، گھر کا کوئی کام ہو تو بھی مشورہ ہو، گاؤں کا کوئی کام ہو تو بھی مشورہ ہو، شادی بیاہ کے تعلقات کی بات ہو تو بھی مشورہ ہو، کوئی چیز بڑی چیز خریدنا ہو تو بھی مشورہ ہو، تو اپنے تمام کام کاج کے اندر مشورہ کی سنت رائج کرنا تھا۔ اور دوسری بات
کہ اس مشورہ کی بنا پر لوگوں کے دلوں کے اندر ربط اور اتحاد پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے تعاون اور تناصر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ جب ہم کسی کام کے لیے مشورہ کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی معاونت رہتی ہے، اور مشورہ نہیں کرتے اور بعد میں کوئی گڑبڑی ہو گئی اور پھر ہم ان کو کہیں گے تو وہ کہیں گے کہ کام کیا تھا تو ہم کو پوچھا تھا، یہ بات آتی ہے۔ اور مشورہ کرتے ہیں تو پھر یہ بات ہوتی نہیں ہے، بلکہ تعاون اور تناصر اس کا جذبہ لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ تو ان دو اغراض کی بنا پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ امت کے اندر یہ مشورہ سنت بن جائے اور تعاون اور تناصر کا جذبہ لوگوں کے دلوں کے اندر رہے اور یہ تمام لوگ متحد رہے۔ تو اس کے اندر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی پہلی حدیث ہم نے سنی تھی رمضان کے فضائل کے متعلق، تو ان کے حالات میں نے تمہارے سامنے بیان کیے تھے کہ وہ تو فارسی النسل تھے اور دین ان کو سیکھنا تھا تو پادری کے پاس گئے تھے، اور ہوتے ہوتے وہ جا رہے تھے مدینہ منورہ کی جانب کہ ان کو غلام بنا لیا گیا تھا۔ اور پھر جب انہوں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے آئے ہیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان کیا۔ پہلی مرتبہ کھجوریں حاصل کی اور کہا کہ یہ صدقہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کو دے دو، میں صدقہ نہیں کھاتا، اور صحابہ کرام کے سامنے اس کو پیش کر دیا۔ دوسری مرتبہ پھر آئے اور کچھ کھجوریں لے کر کے آئے اور کہا یہ ہدیہ ہے، تو آپ نے اس کو کھایا اور ساتھیوں کو بھی کھلایا۔ تو ان کو چونکہ وہ پادری نے علامت بتلائی تھی کہ وہ نبی مدینہ میں آنے والے ہیں، وہ صدقہ نہیں کھائیں گے اور وہ ہدیہ کو کھائیں گے، اور ان کی پشت کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ جب یہ دو علامتیں انہوں نے دیکھ لی کہ صدقہ نہیں کھایا، ہدیہ کھا لیا، تو وہ پیچھے گھومنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ یہ میری مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے تھوڑی چادر کو ہٹا دیا تو انہوں نے مہر نبوت دیکھ لی اور اس کو بوسا دیا، اور پھر وہ ایمان لے آئے۔ تو ابھی ابھی یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے ملکوں کے اندر، فارس کے اندر جب ایسی حالتیں پیش آتی ہے اور چاروں طرف سے کوئی شہر یا کوئی گاؤں گر جاتا ہے تو اپنے آس پاس بڑے بڑے کھڈے کھود دیتے ہیں اور اس کے اندر اطمینان کے ساتھ محفوظ ہو جاتے ہیں اور اندر سے رہ کر کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بہت زیادہ پسند آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا، اور آپ نے اپنے دست اقدس سے، مدینہ کے ایک طرف پہاڑ بھی تھا، دو جانب نوکیلے پتھر بھی تھے، جس کی جانب سے دشمن کے آنے کا خطرہ نہیں تھا لیکن شمالی جانب سے آنے کا خطرہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا خط کھینچ دیا 3.5 میل کا کہ یہ 3.5 میل تک ہمیں خندق کھودنا ہے۔ دوسری طرف تو پہاڑ ہے اور ایک طرف بڑے بڑے باغات ہے، وہاں سے ایک ساتھ پورے لشکر کا آنا دشوار ہے۔ اسی طریقے سے کسی جانب میں نوکیلے پتھر ہے تو اس کو عبور کر کے پورے لشکر کے لیے آنا دشوار ہے، اکا دکا آدمی آ سکتا ہے، تو ان کا مقابلہ تو کوئی دشوار نہیں، لیکن پورا لشکر وہاں سے نہیں آ سکتا۔ تو جو جگہ جہاں سے آنے کا امکان تھا وہ 3.5 میل، گویا کہ آج کے اعتبار سے 6.5 یا 7 کلومیٹر اتنا تھا۔ تو 3.5 میل وہاں تک کی خندق کا خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ دیا، لائن ڈوری بنا دی کہ اس طریقے سے ہمیں خندق کھودنا ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مہاجرین اور انصار کو تیار کیا کہ ہمیں خندق کو کھودنا ہے۔ مسلمان جوش و خروش کے اندر تھے، بچے بھی نکل آئے اور بڈھے بھی نکل آئے اور نوجوان بھی نکل آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 15 سال کے نیچے کے بچے ہیں وہ تمام واپس چلے آئے، واپس چلے جائے، ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جو 15 سال کے ہو کم سے کم وہ اس کے اندر ہماری مدد کے لیے آ سکتے ہیں، کیونکہ بچے جہاد میں شریک ہوں گے اور بھگدڑ مچائیں گے تو اس کی بنا پر نقصان لشکر کا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو پختہ عقل والے ہو اور طاقت والے ہو ان کو لشکر کے اندر بھرتی کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم 15 سال کی عمر والے بچوں کو لیا، جس میں عبداللہ ابن عمر، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور برہ ابن عازب، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سب صحابہ کرام 15 سال کے ہو چکے تھے تو یہ اس کے اندر شریک ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو الگ کیا، مہاجرین کو الگ کیا، اور انصار کا جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کو دیا اور مہاجرین کا جھنڈا زید بن حارثہ کو دیا، جن کا واقعہ ابھی ہم پڑھ چکے کہ جن کو آپ نے پہلے لے پالک بیٹا بنایا تھا اور بعد میں قرآن نے منع کر دیا تو پھر ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا جھنڈا دیا۔ انصار اور مہاجر دونوں آپس میں دوست تھے، آپس میں ملے ہوئے تھے، لیکن انتظامی امور کی بنا پر اس طریقے سے الگ الگ مہاجرین اور انصار کو رکھنا یہ اسلامی وحدت کے منافی نہیں ہے۔ جیسے اجتماع وغیرہ میں کام کرنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ گھوڑی والے کام کریں گے، یہ کہان والے کریں گے، یہ ٹنکاڑیا والے، یہ پارکھیٹ والے، آپس میں ایک ہے لیکن انتظامی امور کی بنا پر اس طریقے سے الگ الگ ٹکڑیاں بنائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظامی امور کی سہولت کے لیے مہاجرین کو الگ کیا، انصار کو الگ کیا، اور ہر ایک کی 10-10 ٹکڑیاں بنا دی کہ مہاجرین بھی 10-10 کے اندر تقسیم ہو جائے اور انصار بھی 10-10 کے اندر تقسیم ہو جائے، اور ہر 10-10 آدمی کو پورے دن کے اندر 40 گز خندق کو کھودنا ہے۔ تو ایک آدمی کے حصے میں گویا کہ 1 گز آیا، کیونکہ 10 آدمیوں کے لیے 40 گز تو ایک آدمی کے لیے 4 گز، ایک آدمی کے لیے 4 گز تو 10 آدمیوں کے لیے 40 گز حصے میں آتا تھا۔ 1 گز اس کے 3 فیٹ ہوتے ہیں، 1 گز کے 3 فیٹ ہوئے، تو اس اعتبار سے 40 گز یعنی 40 تیے 120 فیٹ روزانہ ہر 10 آدمیوں کو کھودنا تھا، اور صحابہ کرام اس کو کھودتے تھے روزانہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کے اندر شریک ہوا کرتے تھے، آپ بھی کھودتے تھے۔ صحابہ کرام کی جانثاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ تھی۔ صحابہ کرام میں سے ہر ایک آپ کو اپنے سروں پر بٹھانا چاہتا تھا اور آپ کو اپنی پلکوں پر بٹھانا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرے وہ صحابہ کرام کو گوارا نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ میں الگ تھلگ رہوں، جیسے کہ آج کے لیڈر الگ تھلگ رہتے ہیں اور ٹی وی پر دیکھ کر کے کمان کرتے ہیں کہ تم اس طرح کرو، اس طرح کرو، اور وہ آرام سے پنکھے کے اندر، اے سی کے اندر، صوفوں پر اور گدوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے بادشاہ نہیں تھے، بلکہ عوام جس مشقت کے اندر تھی ان میں سے ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے۔
کھانا پکانے کی جب باری ہوتی تھی تو کسی کے ذمہ ہوتا تھا کہ کوئی ایندھن لینے کے لیے جائے، کوئی سبزی خریدنے کے لیے کوئی سبزی پکائے، اور کوئی دسترخوان وغیرہ بچھائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایندھن کی لکڑیاں لینے کے لیے جاتے تھے. حالانکہ صحابہ کرام منع کرتے تھے، لیکن آپ فرماتے تھے کہ مجھے بھی تو ثواب کی ضرورت ہے، تم کو ثواب زیادہ ملے تو تم کام کرتے ہو، مجھے بھی ثواب کی زیادہ ضرورت ہے، اور تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، تم کو بھی تو اتنی ہی طاقت ہے جتنی میرے اندر، اس لیے میں بھی وہی کام کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا الگ مقام نہیں بناتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس خندق کھودنے کے اندر شریک تھے. مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، چونکہ وہ تو نہ مہاجر تھے نہ انصار تھے، وہ تو فارس سے آئے ہوئے تھے، اس لیے جھگڑا ہو گیا صحابہ کے درمیان. مہاجرین کہتے تھے کہ یہ ہمارے اندر رہے، اور انصار کہتے تھے کہ یہ ہمارے اندر رہے. حالانکہ باہر سے آیا ہوا آدمی، آج لوگ گاؤں والے اس کو قبول نہیں کرتے، جیسے ویسے ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن اسلام نے یہ وحدت سکھائی کہ انصار اپنے ساتھ ملانا چاہتے تھے اور مہاجرین اپنے ساتھ ملانا چاہتے تھے، یہاں تک کہ دونوں میں مسابقت ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان میرے اندر سے ہیں، سلمان اہل بیت میں سے ہیں، میرے گھرانے والوں میں سے ہے، اس کو میرے ساتھ رکھو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کے ساتھ تھوڑے مہاجر اور تھوڑے انصار کر دیے. اس طریقے سے یہ جھگڑا بھی ختم ہو گیا، اور حضرت سلمان کے ساتھ کچھ مہاجرین بھی تھے اور کچھ انصار بھی تھے، اور اسی طریقے سے یہ خندق کھودنے کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھودنے کے اندر مصروف ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کوئی امتیازی شان کو پسند نہیں کیا اس بنا پر. ورنہ ہم سوچے کہ صحابہ کرام کیسے، ارے وہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے، انہوں نے تو اپنی جانیں تک قربان کر دی تھی، تو کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محنت بھی گوارا کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے. لیکن خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عوامی کام ہوتا تھا، مشقت والا کام ہوتا تھا، تو ایک عوام کی طرح آپ بھی یہ کام کرتے تھے، اور امت کو بھی یہ درس دیا، اور صحابہ کرام نے بھی آپ کے بعد یہی کام کیا، اور جب تک یہ کام مسلمانوں کے اندر رہا، یہاں تک اسلام سر بلند رہا. لیکن آج کے مسلم بادشاہ امتیازی شان بنا بیٹھے، اور اپنے لیے الگ عہدہ اور مرتبہ، اور عوام کے لیے الگ چیز. تب سے نئے نئے فتنوں نے جنم لیا، اور بہت ساری جگہوں کے اوپر ہم ذلیل و خوار ہوئے. تو بہرحال اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے کے اندر مصروف تھے، اور صحابہ کرام بھی مصروف تھے. آگے کا واقعہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے. سبحان